سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کے مطابق ایران امریکہ جنگ بندی ایران مستقل حل کا متلاشی، جبکہ صدر ٹرمپ ڈیل کی تلاش میں۔ ڈیل اور حل کا بنیادی فرق اتنا: ڈیل دو فریقوں کے درمیان بنیادی مراعات کا تبادلہ، جبکہ حل نے تنازع کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ایران کا مسئلہ یورینیم کی افزودگی پر پابندیوں یا جوہری معائنوں کے مؤثر نظام تک محدود نہیں، وہ 47 سال سے جاری طویل اسٹریٹجک اور نظریاتی تصادم کو ختم کرنا مستقل حل سمجھتا ہے۔ ایران کو کسی عارضی معاہدے کی بجائے اپنے سیکیورٹی خدشات، خود مختاری، جغرافیائی اور علاقائی حیثیت کو تسلیم کروانا ہے۔ ایران کے نزدیک جوہری مسئلہ تو ایران کی نظریاتی شناخت کو ختم کرنے کی کوششوں کے رد عمل میں سامنے آیا۔ ویسے بھی ایران کے سپریم لیڈر کا فتویٰ 1999 میں آیا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا، استعمال کرنا بے گناہ سویلین کا قتل عام ہو، سرین غیر اسلامی ہے۔ فتویٰ باقاعدہ ایرانی قوانین کا حصہ ہے۔ 20 مارچ 2003 جھوٹا بیانیہ بنایا کہ عراق وسیع تباہی کے ہتھیار بنا رہا ہے۔ امریکہ نے جب عراق پر قبضہ کیا تو ایران کو خدشہ تھا کہ امریکہ اس پر حملہ کرے گا۔ بعد ازاں جب امریکی اٹارنی جنرل رمزی کلارک کی 2005 میں کتاب منظر عام پر آئی، جس میں پینٹاگون کا ایک میمو بطور حوالہ موجود کہ سانحہ 9/11 کے چند ہفتوں بعد ہی طے ہو گیا تھا کہ اگلے 5 سال میں 7 ممالک عراق، شام، لیبیا، لبنان، صومالیہ، سوڈان اور ایران کو غیر مؤثر ڈس فنکشنل ریاستیں بنا دیا جائے گا، سارے ممالک بھیڑ چڑھ گئے، اب ایران بچا تھا۔ 28 فروری 2026 کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر یلغار کی تو چند دنوں بعد ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بڑے کروفر سے بیان نشر ہوا کہ میں پچھلے 40 سال سے اس دن کے انتظار میں تھا۔ چنانچہ 28 فروری کا حملہ عملاً ایران میں اسلامی حکومت کا صفایا تھا۔ وینزویلا، شام، عراق وغیرہ طرز پر اپنی مرضی کا حکمران مسلط کرنا تھا۔ 11 فروری 2026 سچویشن روم وائٹ ہاؤس میں جب ایران کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی اور حملے کے خدوخار نکھارے جا رہے تھے تو قطع نظر کے آرمڈ سروسز کمیٹی چیئرمین جنرل کین، CIA ڈائریکٹر ریڈ کلف سمیت سارے جنرلوں نے ایران پر حملے کی مخالفت کی اور بتایا کہ حملے سے خاطر خواہ نتائج نہیں ملنے اور دلدل میں دھنس جائیں گے، مگر سچویشن روم میں موجود جنگی مجرم نیتن یاہو نے مال بیچا کہ چند گھنٹوں کے آپریشن میں ایران امریکہ کے قدموں میں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قابلیت اور سمجھ کے لوگ ایران پر حملے کی حکمت عملی میں موجود تھے۔ ویسے بھی مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکوف کی نالائکی کا پوری دنیا میں توتی بولتا ہے، مگر صدر ٹرمپ کو خوشامدیوں کا ٹولہ چاہیے۔ بقول ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایران بھی اس حملے کا 26 سال سے منتظر تھا اور پوری تیاری میں تھا۔ وقت نے ثابت کیا ایران کی تیاری جیت گئی، ایسے وقت جب ایران کی ساری قیادت غائل ہو چکی تھی، مگر استقامت، عزم، حکمت نے جو مومن کی میراث چند گھنٹوں میں آبنائے ہرمز بند کر کے امریکہ سمیت ساری دنیا کو چونکا دیا۔ ٹرمپ نیتن یاہو منصوبہ بندی چند گھنٹوں میں مٹی چاٹ رہی تھی۔ ایران میں 28 فروری سے پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم حکومت وجود میں آ گئی۔ تب سے صدر ٹرمپ ہر دھمکی، ہر سفارتی مفاہمتی چینل استعمال کر چکے ہیں، مگر ایران کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایران 27 فروری کی نسبت آج زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے۔ 47 سال 1979 سے ایران کو تکلیف اور اذیت سے دوچار کر رکھا تھا۔ ایران سے جو مطالبات آج کیے جا رہے ہیں، 11 فروری 1979 کو جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو ان میں سے کسی مسئلے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ البتہ اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی یاسر عرفات اگست 1979 کو تہران بلا کر فلسطینی سفارتخانہ PLO مشن قائم کر دیا۔ ساتھ ہی ہر رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا۔ یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ 2005 میں پیدا ہوا جب ایران نے سویلین استعمال کے لیے افزودگی شروع کی۔ حزب اللہ، حماس اور حوثی کا وجود بالترتیب 1973، 1987 اور 2002 میں آیا۔ حزب اللہ، حماس اور حوثی کا وجود بالترتیب 1983، 1987 اور 2002 میں آیا۔ اسرائیل نے 1983 میں جنوبی لبنان پر حملہ کیا اور بیروت پر قبضہ کیا تو حزب اللہ وجود میں آئی۔ 1986 میں پہلی انتفاضہ تحریک چلی ہی اس لیے کہ اسلامی ممالک کی حکومتوں نے فلسطین کو اکیلا چھوڑا، اور ایسے وقت PLO نے بھی 2 ریاستی حل میں عافیت ڈھونڈنے کی کوشش کی تو فلسطینی عوام نے تحریک اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جب امریکہ نے لبنان کی بائیں بازو کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی تو پہلے زیدی شیعہ احیائے تحریک الشعب المومن شروع ہوئی۔
जो 2004 में अस्करी हो गई। यमनी हुकूमत ने जब जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी तो 2015 में हौसी तख्लीक हुए जो आज आबनाए मंदब को कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान ने ना हिजबुल्ला, ना हमास और ना हौसियों को तख्लीक किया, जबकि हमास खालिसतन सुन्नी मुसलमान बल्कि अख्वानुल मुस्लिमीन का ऑफशूट थे। ईरान ने तो इमाम खुमैनी का 1979 का फतवा कि फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना और मजलूम मुसलमानों का साथ देना इस्लामी फरीज़ा जाना। हिजबुल्लाह, हमास और हौसी तो उल्टा ईरान के दस्ते बाजू बने जो अल्लाह की तरफ से तोहफा मिला। जौहरी माहिदा JCPOA तो ईरान ने 2016 में अमरीकी सदर ओबामा और 5 बड़े ममालिक के साथ साइन कर दिया था, जिसमें ईरान अफजूदगी 3% तक महदूद करने पर रजामंद हो गया था। सदर ट्रंप ने इसराइल के कहने पर 2018 में यह मुआहदा तोड़ दिया। आज आबनाए हुर्मस खुलवाने सबसे बड़ा मसला, जबकि पूरी दुनिया एक बहुत बड़े माशी बहरान से दो चार है। 27 फरवरी को आबनाए हुर्मस तो खुली थी। अब ईरान को न तो जंग बंदी में दिलचस्पी है और न किसी डील में। उनको सिर्फ और सिर्फ मसले को हल करना है। 28 फरवरी से पहले पाबंदी और मुख्तलिफ तादीबी कार्रवाइयों की वजह से ईरान को $800 अरब का नुकसान हो चुका है। 28 फरवरी से अब तक जंगी तबाही से ईरान का 50 अरब का मजीद नुकसान हो चुका। ईरान अगर फी बैरल तेल पर $2 लगान लगाए तो बमुश्किल $12 अरब साल की कमाएगा। इस वक्त ईरान के 4 मुतालबात: जंगी नुकसान पूरा किया जाए, माशी पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हटाई जाएं, मुंजमद असासे फौरन वागुजार हो, अमरीकी फौजी खित्ते से बतदरीज निकल जाएं और खित्ते को जेर तसल्लुत रखने की बजाय खित्ते के ममालिक की सलामती, आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। वक्ती तौर पर जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने के लिए पाबंदियां, असासों की बहाली, नाकाबंदी का खात्मा और गजा लेबनान से इसराइली फौज का इनखला ईरान का फौरी मुतालबा है। अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों को आगाह किया है कि अमरीका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा अगर ईरान ने अमरीकी फौजियों को निशाना न बनाया। ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग का दायरा मजीद वसी करने के ख्वाह नहीं। सदर ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में चंद घंटे के अंदर मुआहदे की नवीद सुनाई है। अगरचा जंग अमलन बंद है, ईरान फातेह जरूर है, मगर ईरान मुस्तकिल हल और अमन का ख्वाह है, डील का नहीं।